جس طرح اللہ رب العالمین نے نبوت کی بچپن سے لے کر جوانی تک حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے صداقت کی بھی بچپن سے لے کر جوانی تک حفاظت اور تربیت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے علماء اکرام نے، فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، 6-7 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کر بیت اللہ شریف کے اندر پہنچے، ایک بت کے سامنے ان کو بٹھا دیا، کہنے لگے بیٹا یہ بت ہمارا ہے، یہی ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس سے چیزیں مانگتے ہیں، تو بھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، تو بھی اسی کے سامنے ماتھا ٹیک دے، تو بھی اسی کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے، اس بت کے سامنے بیٹھ گئے، باپ پیچھے کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا کہ ابھی میرا بیٹا اس کے سامنے سجدہ کرے گا، ابھی میرا بیٹا صدیق اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، ابھی صدیق اس کے سامنے، ابھی میرا بیٹا اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے گا۔ لیکن تھوڑی دیر ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت سے باتیں کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بچپن میں بھی صدیق اکبر کی حفاظت فرمائی ہے، بچپن میں بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، بچپن کے اندر بھی کسی بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی جوا نہیں کھیلا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کسی گناہ کے اندر ملوث نہیں تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح نبوت کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے صداقت کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ بت کے سامنے بیٹھ گئے، بت کو کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دیجئے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دیجئے، اس سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن بت سے تو کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو ایک پتھر کی مورتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کافی دیر گزر گئی، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، اس پتھر کی مورتی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ساتھ پڑا ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کے سر کے اوپر زور سے مارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ باپ پیچھے دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یہ اس نے کیا کر دیا؟ میں تو اس کو بلا کر لے آیا تھا کہ یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر لے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیک دے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کی عبادت شروع کر دے۔ اس نے تو خدا کے ہی ٹکڑے کر دیے، اس نے تو اس بت کو ہی پاش پاش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے ان کو اٹھایا، غصے سے پکڑ کر گھر لے آئے، مارنے لگے۔ جب ان کو مارنے لگے تو ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق کی دوڑتی ہوئی آئی، آ کر سامنے آ گئی، کہنے لگی او ابو قحافہ کیوں مار رہے ہو میرے بیٹے کو؟ میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے؟ میرے بیٹے سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ اس نے کہا غلطی آج اس نے ایک بہت بڑا مذہبی جرم کیا ہے۔ اس نے کہا کیا کر دیا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، میں تو اسے لے کے گیا تھا کہ یہ اپنے خدا کے سامنے سر جھکائے گا، یا اپنے خدا کی عبادت شروع کر دے گا، اس نے تو الٹا اس کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگی ابو قحافہ تجھے نہیں پتا، میرا یہ بیٹا بڑی مقام والا ہے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے، یہ میرا بیٹا بڑی عظمت والا ہے، یہ میرا بیٹا بڑے مرتبے والا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت جب میں رات کو سوتی تھی تو رات کو چاند، رات کو ستارے جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، کہتے تھے ابو بکر صدیق کی اماں تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگی جب دن کا وقت ہوتا تھا یہ سورج بھی مجھے آواز دے کے کہتا تھا صدیق اکبر کی اماں تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگی جب یہ بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جب میں گرمیوں کے اندر سو رہی ہوتی تو جنت کی حوریں آ کر مجھے پنکھا جھلا کرتی تھیں۔
او ابو قحافہ اس کا بڑا شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے، میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہنا، میرے بیٹے کو نہ مارنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت اللہ رب العالمین نے بچپن سے کی ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر آگے امت کو سنبھالنا تھا، تاکہ کل کوئی 15ویں صدی کا کافر کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے صدیق اکبر تو ایک بت کے پجاری تھے۔ اگر 15ویں صدی کا کوئی کافر کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے یہ تو بت کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، یہ تو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے کیونکہ ان سے اتنا بڑا کام لینا تھا، اسی لیے میرے پروردگار عالم نے بچپن سے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ اکبر، واپسی آتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں جو تورات زبور انجیل کے عالم ہیں، بڑا ان کا مقام ہے، کیوں نہ میں جا کر ان کی زیارت کر کے آؤں۔ راستے کے اندر قافلے والوں کو روک کر تشریف لے گئے اس اللہ والے کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس اللہ والے کو جا کر سلام کیا تو اللہ والا بڑا حیران ہو گیا۔ اس اللہ والے کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 300 سال کے قریب اس اللہ والے کی عمر تھی۔ اس نے اپنی یہ بھویں اس کی آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، بالکل ضعیف العمری کی حالت کے اندر اس نے اپنی یہ بھویں ہٹائیں۔ بھویں ہٹانے کے بعد بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا تیرا نام عبداللہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ کہنے لگا تیرے باپ کا نام فلاں ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تیری اماں کا نام فلاں ہے؟ فرمایا ہاں۔ تیرا قبیلہ تمیم ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ ایک ایک چیز پوچھتے گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ یہ کیا ہوا، میں تو ایک اللہ والے کی زیارت کرنے آیا اور اللہ والا میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، میری ماں کا نام بھی جانتا ہے، میرے ساری کی ساری میری قوم و قبیلے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر کے اندر اس نے کہا او عبداللہ، اگر تو ناراض نہ ہو، اگر تو محسوس نہ کرے تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا، میں صرف ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے پیٹ کے اوپر تل کا نشان ہوگا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تل کا نشان موجود تھا۔ اس اللہ والے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنے گا، تو ہی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا، تو ہی ہے جو آخری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تن من دھن اولاد ہر چیز قربان کر دے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا وطن چھوڑے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا، تو ہی ہے جو آپ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی عقد کے اندر دے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی باغ دوڑ سنبھالے گا، تو ہی ہے جو آخری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین بنے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ساری زندگی رہے گا، تو ہی ہے جو مرنے کے بعد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روضہ اطہر کے اندر ان کے ساتھ دفن ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے۔ اس اللہ والے نے کہا او صدیق اکبر، آج تو گواہ ہو جا، میں بھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا جب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی ہی قوم کے لوگ مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے، اپنی قوم کے لوگ مخالف ہو جائیں گے، اپنی قوم کے لوگ ان کو پتھر ماریں گے، اپنی قوم کے لوگ ان کو دیوانہ کہیں گے، اپنی قوم کے لوگ قریش والے ان کو مجنون کہیں گے، اپنی قوم کے لوگ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، اپنی ہی قوم کے لوگ انہیں ستائیں گے۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش اس وقت میرے جسم میں طاقت ہوتی، کاش اس وقت میرے اندر یہ ہمت ہوتی، کاش اس وقت میرے اندر یہ طاقت ہوتی کہ میں بھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا
اور ان کا ساتھ دیتا، لیکن میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں۔ ابو بکر صدیق تیرے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں گی، تیرے اوپر بڑی مشقتیں آئیں گی، برداشت کرنا، ہر چیز قربان کر دینا، لیکن آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بھی کہہ دینا، اور میری یہ گواہی بھی دے دینا کہ فلاں اللہ والے نے، فلاں بزرگ نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر سے واپس آئے، سیدھے منڈی کے اندر پہنچے۔ مکہ مکرمہ کی منڈی ہے، رواج یہ تھا کہ بڑے قافلے تجارتی جاتے شام ارد گرد کے علاقوں کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر، اپنے علاقے کا سامان وہاں بیچ کے آتے، اور اپنے علاقے کی ضرورت کا سامان جو ان کو ضرورت ہوتا وہاں سے خرید کر لے آتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اب منڈی کے اندر پہنچے، بڑے بڑے بیپاری آئے، کیونکہ بڑے تاجر تھے، لوگوں سے لین دین ہو رہا ہے، کاروباری معاملات ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہہ دیا صدیق اکبر تو یہاں بیٹھا ہے، تجھے نہیں پتا؟ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا تیرے یار محمد بن عبداللہ نے تو اعلان نبوت کر دیا، تیرا یار تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، تیرا یار تو کہتا ہے اللہ کو ایک مان لو، تیرا یار تو کہتا ہے کہ توحید کو مان لو، تو یہاں بیٹھا ہے۔ واہ صدیق تیری محبت، واہ صدیق تو کتنا عاشق مصطفیٰ تھا، نہیں دیکھا کہ میرا ابھی سامان آیا، نہیں دیکھا میں ابھی تجارت کرنے لگا ہوں، نہیں دیکھا میں شام سے اتنا مال لے کے آیا ہوں، پہلے اس کو بیچ لوں، پہلے فارغ ہو جاؤں، جب منڈی ختم ہوگی شام کے وقت میں چلا جاؤں گا آقا کی دربار کے اندر۔ نہیں سوچا صدیق نے یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے تعلق۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، فوراً اٹھے، دوڑے اور بھاگے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ پہنچے۔ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ فرمایا ہاں صدیق، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے، اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ اللہ کی قسم صدیق نے آگے سے کوئی ثبوت نہیں مانگا، صدیق نے آگے سے کوئی دلیل نہیں مانگی، صدیق نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، بس کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مردوں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میرا کیا کام ہے؟ اب میں کیا کروں؟ فرمایا صدیق جو کام نبوت کا ہے وہی کام صداقت کا ہے۔ فرمایا جس طرح میں لوگوں کو دعوت اسلام دوں گا، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، تو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، تو بھی لوگوں کو دعوت دے گا۔ یا رسول اللہ جب میں لوگوں کو دعوت دوں گا، جب میں لوگوں کے پاس جاؤں گا تو لوگ اگر مجھ سے کوئی دلیل مانگے تو میں کیا دلیل دوں؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ابھی یہ تو ایک اللہ والے سے مل کے آ رہا ہے، ابھی ایک بہت بڑے توراۃ زبور انجیل کے عالم سے مل کے آ رہا ہے، اس نے تجھے ساری نشانیاں نہیں بتا دی، اس نے تجھے ساری علامتیں نہیں بتا دی، اس نے تجھے نہیں بتا دیا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ ساری علامتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ تو اس کے پاس صرف میں تھا، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ فرمایا صدیق مجھے ابھی جبریل امین تیرا سارا حال بتا کے جا رہے ہیں۔ یہ صدیق عاشق تھا، کلمہ پڑھا ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب لے کے آئے۔ فرمایا 1,44,000 صحابہ نے کلمہ پڑھا، کسی نے کوئی دلیل مانگی، کسی نے کوئی ثبوت مانگا، کسی نے کوئی گواہی مانگی،
کس نے کسی چیز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے کسی واقعے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے کسی معجزے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، لیکن اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایسے ہیں کہ جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، جس نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، جس نے کوئی ایسا ثبوت نہیں مانگا، جس نے کوئی ایسی گواہی نہیں مانگی کہ میں بعد کے اندر کلمہ پڑھوں گا، بس پتہ چلا کہ اعلان نبوت ہو گیا تو غلام بن گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت تک میرے آقا کے ساتھ رہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پوری کی پوری تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایک بھی اہم ترین موقع یا اہم ترین واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں میرے آقا تو موجود ہوں لیکن صدیق اکبر ساتھ موجود نہ ہوں۔ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، آپ کو کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ملے گا، کیونکہ صدیق نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اپنی ہر چیز میرے آقا کے نام پر قربان کر دی، ہر چیز میرے آقا کے قدموں میں ڈال دی، ہر چیز میرے آقا کے حوالے کر دی۔ ایسے یہ مقام نہیں مل گیا، اتنا بڑا مرتبہ ایسا نہیں مل گیا، اتنا بڑی شان ایسے نہیں مل گئی۔ فرمایا مردوں میں سے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر، فرمایا جس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا وہ صدیق اکبر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی رہے وہ صدیق اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت والی رات ہے، سارے کے سارے کفار مکہ دشمن ہیں، جو ساتھ گیا وہ صدیق اکبر، جو سب سے پہلے غار کے اندر پہنچا وہ صدیق اکبر، جس نے غار کی پہلے صفائی کی وہ صدیق اکبر، جس نے صفائی کرنے کے بعد اپنی پگڑی اور قمیض اتار کر پھاڑ کے سوراخوں کو بند کر دیا وہ صدیق اکبر، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا وہ صدیق اکبر، جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن 3 راتیں اپنی جھولی کے اندر سلایا وہ ابو بکر، جس نے ہجرت والی رات ہجرت کے سفر کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے کے اوپر اٹھایا وہ ابو بکر، جس نے بار نبوت اٹھایا وہ ابو بکر، ہجرت کے سفر میں ام معبد کے گھر جب جو سب سے پہلے پہنچے وہ ابو بکر، ام معبد کی بکری کا دودھ نکالا وہ ابو بکر، فرمایا قباء کے مقام پر حضور کے ساتھ پہنچے وہ ابو بکر، قباء کے مقام کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کا سایہ کر کے امت کو لوگوں کو بتایا کہ جو نیچے بیٹھنے والا ہے وہ سردار ہے، جو چادر لے کر سایہ کر کے کھڑا ہے یہ غلام ہے۔ فرمایا یہ کارنامہ کرنے والے ابو بکر، حضور کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچنے والے ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں ابو بکر، غزوہ حنین میں میرے آقا کے ساتھ ابو بکر، فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا کے ساتھ ابو بکر، غزوہ ذات الرقاع میں میرے آقا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں ابو بکر بھی مکے میں، میرے آقا مدینے میں، صدیق اکبر بھی مدینے میں، میرے آقا غار میں، صدیق اکبر بھی غار میں، میرے آقا اگر میدان جنگ میں، صدیق اکبر بھی میدان جنگ میں، میرے آقا نماز میں، صدیق اکبر بھی نماز میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تو صدیق اکبر بھی سفر میں، میرے آقا حضر میں، صدیق اکبر بھی حضر میں، میرے آقا آج اگر مزار میں، صدیق اکبر بھی مزار میں، میرے آقا کل میدان معاشر میں ہوں گے، صدیق اکبر بھی میدان معاشر میں ہوں گے، میرے آقا پل صراط پہ ہوں گے، صدیق بھی پل صراط پہ ہوں گے، میرے آقا اللہ کی دربار میں ہوں گے، صدیق اکبر بھی اللہ کی دربار میں ہوں گے، میرے آقا حوض کوثر پہ ہوں گے، صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوں گے، میرے آقا اپنی امت کی شفاعت کریں گے، صدیق بھی اس امت کو اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گا، میرے آقا اگر اللہ کی دربار میں حساب کتاب کے لیے حاضر تو صدیق اکبر بھی اللہ کی دربار میں حساب کتاب کے لیے حاضر۔ اللہ کی قسم جب میرے آقا جنت میں تو صدیق اکبر بھی جنت میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مقام کیسے ملا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کی 6 دکانوں کے مالک تھے،
کئی ہزار درہم اور دینار کے مالک تھے۔ اللہ اکبر، اس وقت یہ شان نہیں تھا، اس وقت یہ مقام نہیں تھا، بہت بڑے تاجر تھے، مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کے اندر ان کی بات مانی جاتی تھی، بڑے امیر کبیر آدمی تھے، بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، آج کے زمانے کے حساب سے کروڑوں اربوں کے مالک تھے، لیکن اس وقت اتنا بڑا مقام نہیں تھا، اس وقت اتنا بڑا شان نہیں تھا، اس وقت تو ان کو شاید مکہ مکرمہ سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز قربان کر دی، ہر چیز میرے آقا کے قدموں میں ڈال دی، ہر چیز اسلام کے نام پر کر دی، اللہ اکبر، تو پھر اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا یہ ایسا غزوہ ہے کہ مجھے جتنا زیادہ ہو سکے چندہ دیجئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو اونٹ غلے کے لدے لدائے پیش کر دیے، بڑے بڑے صحابہ اپنے گھروں سے بڑا بڑا مال لے کے آ گئے، اللہ اکبر، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اتنی فراوانی نہیں تھی، اس وقت ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، کیونکہ وہ مال سارا کا سارا اسلام کے نام پر خرچ کر چکے تھے، اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا، میرے ابا جان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، میں نے عرض کیا ابا جان آج کیوں رو رہے ہیں، آج رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا، آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا ہے، آج میرے آقا کو مال کی ضرورت ہے، آج میرے آقا کو پیسوں کی ضرورت ہے، آج میرے آقا کو درہم و دنانیر کی ضرورت ہے، لیکن صدیق اکبر کے پاس آج اتنا مال نہیں ہے، اللہ اکبر، اسی لیے آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا گھر کا سارا سامان اٹھایا، سارا کا سارا سامان اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کر کے فرمایا اس کو کپڑے کے اندر ڈالا، گٹھڑی باندھی، اپنے کپڑے اتارے، ٹاٹ کا ایک پڑا ہوا لباس بنایا، ٹاٹ کا لباس کو زیب تن کیا، اپنے کپڑے اپنے تہبند جو قیمتی چادر تھی وہ بھی اتار کر اس سامان کے اندر ڈال دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ابا جانے لگے، جاتے جاتے واپس آ گئے، میں نے کہا پتہ نہیں ابا جان کیوں واپس آ رہے ہیں؟ فرمایا واپس تشریف لائے، گھر کے اندر یہ روٹی پکانے والا توا رکھا تھا اس کو بھی ایک ہاتھ کے اندر اٹھا لیا، وہ بھی اٹھا کر ساتھ لے جانے لگے، اللہ اکبر۔ ادھر سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر پہنچے، اللہ اکبر، گھر پہنچ کر آج حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، سارے کے سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، دل ہی دل کے اندر خوش ہو رہی ہیں کہ آج میرے پاس مال کی فراوانی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو آج اتنا مال نہیں ہے، آج میں نمبر لے جاؤں گا، آج میرا پہلا نمبر آ جائے گا، آج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، اللہ اکبر، دل ہی دل کے اندر خوش ہیں، بڑا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس کے اندر رکھ دیا، مسجد نبوی کے صحن کے اندر رکھا ہے، وہاں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا صدیق آ رہا ہے، میرا یار آ رہا ہے، میرا یار غار آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا جب دیکھا میرے آقا نے صدیق کے سر کے اوپر گٹھڑی ہے، ایک ہاتھ کے اندر روٹی پکانے والا توا موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر کا استقبال کیا، میرے آقا رونے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، وہ آنسو آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آپ پہلے رو رہے تھے، روتے ہوئے آپ اچانک مسکرانے لگے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا صدیق رویا تو اس لیے تھا کہ تیرے مال کو دیکھ کر، تیرے ہاتھ کے اندر روٹی پکانے والا توا دیکھ کر کہ تو سارا مال لے کے آیا ہے، لیکن مسکرایا اس لیے کہ میرے ساتھ حضرت جبریل امین کھڑے ہیں، یہ مسکرا رہے ہیں، مسکرا کر کہہ رہی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کے اوپر اللہ خوش ہو رہی ہیں، اور اللہ پوچھ رہی ہیں کہ صدیق اکبر سے پوچھو، صدیق اکبر کو اللہ کے سلام بھی دو، اور صدیق اکبر سے پوچھو کیا اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر۔
ارے آج تو اور میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو میں صدقہ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں کیوں اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیوں اللہ راضی ہو جائے، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں کیوں اللہ راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیوں اللہ راضی ہو جائے، عبادات کرتے ہیں کیوں اللہ راضی ہو جائے۔ ارے اس صدیق کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کی قسم جس سے خود اللہ پوچھ رہے ہیں، صدیق سے پوچھو مجھ سے راضی ہے؟ کہ صدیق سے پوچھو مجھ سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا زارو قطار رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں، رو کے کہنے لگے میں راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے 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 راضی ہوں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، صدیق اکبر کو اطلاع دے دو کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں صدیق اگر تو اس حال میں مجھ اللہ سے راضی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر بن الخطاب مال لے کے آئے کہ آج میرا نمبر پہلا لگ جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سوال ہی عجیب پوچھ لیا، آج بات ہی عجیب پوچھ لی، کیونکہ اگر کوئی بندہ آ کر مسجد میں 1000 روپیہ دے دے، مدرسے کے لیے 50,000 دے دے، مسجد کے لیے آ کر 1,00,000 روپیہ قاری صاحب کو دے دے، قاری صاحب آ کر آگے اس سے پوچھیں ہاں میاں یہ 1,00,000 تو مجھے دیا، پیچھے تیرا بینک بیلنس کتنا ہے، پیچھے تیرے گھر میں کتنا مال پڑا ہے، وہ بندہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا مولوی صاحب یہ کیا بات ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ کو میں نے دے دیا، یہ آپ پکڑو، آپ یہ کیوں پوچھتی ہیں میرے پاس کتنا مال ہے۔ لیکن آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا فاروق میری دربار میں مال لے کے آیا، بتا پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر بن الخطاب سمجھ گئے میں نمبر نہیں لے جا سکتا، سوال سمجھ گئے کہ آج میرے آقا نے سوال کیا کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سارے کے سارے مال کو آدھا آدھا کیا، آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا، آدھا اٹھا کر آپ کی دربار میں لے کے آیا۔ حضور متوجہ ہوئے اپنے دوسرے یار، اپنے وزیر، اپنے مشیر، اپنے خلیفہ، اپنے محبت کرنے والے عاشق صادق، عاشق اول کی طرف، صدیق اکبر کی طرف۔ صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اللہ اکبر، بات صدیق، صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ خلفہ کا، اہلی کا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ تھا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کیا صدیق میرا یہ گمان تھا کہ آج میں اپنے یار صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہو چکا ہے صدیق میں تیرے سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا۔ آج تیرا میرا مقابلہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ میرے بھائی کے مکان سے میرا مکان اچھا ہو، میرے بھائی کے کاروبار سے میرا کاروبار اچھا ہو، میرے بھائی کی گاڑی سے میری گاڑی اچھی ہو، میرے بھائی کی زمین سے میری زمین زیادہ ہو، میرے ہمسائے کے رہن سہن سے میرا رہن سہن اچھا ہو، میرے ہمسائے کی جو چیز ہے اس سے میری چیزیں اچھی ہوں۔ اللہ کی قسم صحابہ کا جو مقابلہ تھا وہ یہ نہیں تھا، صحابہ کا مقابلہ دین کے لیے تھا۔ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں دین کے لیے کتنا زیادہ قربانی دے دوں تاکہ اللہ کو بھی پسند آ جائے، اللہ کے رسول کو بھی پسند آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب 6 دکانوں کے مالک، ریشم کے کپڑے کی دکانوں کے مالک، ہزاروں دینار اور درہم کے مالک، مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے امیر کبیر آدمیوں میں ان کا شمار، اس وقت اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں آیا،
اس وقت اللہ کے سلام نہیں آئے، جب یہ سارا کا سارا اٹھا کر میرے آقا کے قدموں میں ڈال دیا، اللہ اکبر، اس وقت میرے اللہ کے سلام آئے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا صدیق میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں۔ آج کا مسلمان تو شاید یہی سمجھتا ہے میرے پاس مال ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا مکان اچھا ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری زمین زیادہ ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا کاروبار اچھا ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم، جتنی قربانی دین کے لیے بندہ زیادہ دے گا اتنا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ کامیابی چاہنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے عاشق بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینے والے بن جاؤ۔